کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے؟ کوئی مثبت خبریں، کوئی خوش خبری ہمیں آپ سنا سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی منظرنامے پر تو ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے. پریشانی جب ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں بات نہ کریں، پریشانی حل جب ہوتی ہے جب بات کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا کیا کس کی پوزیشننگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اس معنی کر کے تو ایک مثبت کیفیت چل رہی ہے کہ جو 1-1.5 مہینہ میڈیا کی مزے رہے کہ وہ جی چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہونا ہے اور یہ سب، وہ معاملہ سیٹل ہو گیا. اور اللہ کا احسان ہے کہ بڑی اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا. جو لوگ میرٹ پر تھے وہی آئے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر ان گڈ ہینڈز، ہے نا. کیونکہ دیکھو، ایک تو فیوچر کی بات ہے. آپ شاید اس باریکی سے واقف نہیں ہیں کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں وہ مستقبل کے اعتبار سے تیاریوں کے ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایس پی ڈی اور بہت سارے ادارے. اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں وہ موجودہ فوج کے اعتبار سے ساری چیزوں کے ذمہ دار. پاکستان کی ڈیفنس، پاکستان کی براڈ ڈیفنس، اب تو اسٹریٹجک ڈیفنس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، سائبر وارفیئر، سائبر ڈیفنس بھی آتا ہے اور اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی پھر بھی تھوڑا تھوڑا سا منہ اٹھا رہی ہے. کل کے واقعے کے بعد مجھے اور تشویش ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ ہماری آرمڈ فورسز کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. چاہے بڑی سپر پاورز ہوں، مگر دہشت گردی کے خلاف فائٹنگ نو بڈی ہیز مور اسکل سیٹ دین پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ دیٹ میٹر از بیہائنڈ اس، ویل ڈیسائیڈڈ اینڈ اٹس بیہائنڈ اس. اب معاملہ معیشت کا ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس بھی ہو حکومت کے اندر. صرف معیشت نہیں، معیشت از ون فیکٹر ہے، اور لوگوں کو کانفیڈنس یہ کہ جی حکومت جو ہے وہ ہماری مینڈیٹ کی ہے، وہ کانفیڈنس بھی آنا چاہیے. تو میں تو اس بات میں کنونسڈ ہوں کہ ارلی الیکشنز کوڈ بی ون گڈ سولوشن ہے، تاکہ مینڈیٹ آ جائے. جو بھی جیتتا ہے، چاہے پی ڈی ایم جیتی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، چاہے پی ٹی آئی جیتی ہے، جو بھی ہو، مگر قوم کا مینڈیٹ ہو. اچھا، مینڈیٹ سے 2-4 چیزیں کیا آتی ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ کرائسس کے اندر قوم اکٹھا ہے، بہت ضروری ہے نا. یعنی اگر مشکل وقت میں آپ لوگ اکٹھا ہوں تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کرائسس ہے معیشت کا مثال کے طور پر. اور مہنگائی کا لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو حکومت کے باہر. معیشت کی طرف بھی آتے ہیں. سب سے پہلے سمری والے دن جو تعیناتی کا معاملہ ہوا، آپ کی اپنی زبانی صبح سے لے کے شام تک مختلف خبریں ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی رہیں. اگر آپ خود بتا دیں وہ سارے کا سارا واقعہ کیا ہوا اور آپ لاہور کیوں گئے، مجبوری کیا بنی لاہور جانے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 روز پہلے، 4 روز پہلے مجھے رات کو یہ خیال آیا. اللہ میاں رات کو بھی کبھی کبھی خیالات ڈالتا ہے، تو صبح میں انتظار کرتا رہا کہ میری بیوی اٹھے گی تو میں اس سے مشورہ کروں گا کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ جی مشورہ کر لیا جائے سب سے براڈ لیول پر. یعنی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس وقت کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہیں پر اطمینان کی کیفیت نہیں ہو یا مشاورت کی کیفیت، تو وہ ایکسکلوڈ کرنا مناسب نہیں تھا. جب انگلینڈ میں مشاورت ہو رہی تھی، تو یہاں جو موجود لوگ ہیں، جو موجود ایک عوامی طاقت ہے، اس سے مشورہ نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہے. تو میں نے 2-3 دن پہلے ہی عمران خان صاحب کو، جو میری پارٹی کے لیڈر، میرے دوست بھی ہیں، تو 2-3 دن پہلے ہی میں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ سمری آئے گی تو میں آپ سے مشاورت ضرور کروں گا. تو یہ لہٰذا میں آپ نے پہلے طے کیا تھا؟ جی پہلے طے کیا. تو جب سمری آئی تو مشاورت کرنے ہم گئے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ میں نے راستہ کھولا. اگر ڈیلے ہی کہہ لیں یا کچھ بھی آپ اس میں رکھنا ڈال دیتے وچ یو ور ود ان یور رائٹ، تو ملک میں جو پہلے ہی برا پریشانی بڑھتی. کیوں اور کیوں ڈیلے کرتے؟ اوائڈ کیا، اور خان صاحب نے آپ کے ساتھ ایگری کیا یا آپ نے ان کے ساتھ کیا، اور لیکن آپ نے کیوں انسسٹ کیا جی سمری پر سائن کرنے سے پہلے میں ڈیزگنیٹڈ آرمی چیف سے ضرور ملوں گا؟ یہ اچھا ہے، اچھا طریقہ ہے کہ ملاقات ہو جائے، ہے نا. اور کوئی خاص بات نہیں، یہ بس یہ کہ ملاقات ہو جائے. تو ابھی ایک ذرا تھوڑی سی کنٹروورسل بات کروں. بتائیے حکم. اب میں بات کر رہا ہوں آن دی بیسس آف کوئی بہت قریبی دوست ہیں ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے. جی.
وہ دونوں ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا اور آئی ایم اسٹیئنگ آن. تو پھر کس نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی یا واٹ ہیپنڈ؟ نہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ڈسکشنز کے اندر تو بہت سارے ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں، کیسے معاملات کو کیا جائے. سب سے بڑی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے یہ ٹرانزیشن اچھی طرح سے ہو جائے. اس کے اندر بہت سارے ڈسکشن ہوئے، لوگوں نے افواہیں بھی ڈالی. افواہیں زیادہ تھیں، آپ جانتے ہیں. میرے ساتھ جتنے بھی ڈسکشنز ہوئے وہ میں نے کبھی اوپنلی بات کی نہیں، کیونکہ دیکھو جب ہم اور آپ اکیلے بھی بیٹھیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو کسی کے کانوں کے لیے نہیں ہوں گی. آپ کی کنسرنز، میرا آپ کو چیلنج ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر دیں تو وہ پریشانی کا باعث ہوگا. تو ایسا کوئی میں تو پرائیویٹلی پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بتا سکتا ہوں، جنہوں نے مجھے کہا تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. اور پھر ابھی یہ کچھ بلونگڑے جو ہیں صحافت میں اور وہ جو وہ مارشل اللہ لگنے لگا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. نہیں چلیے، یہ تو اچھا ہے کہ ماشاء اللہ پاکستان کے اندر نہیں لگ سکتا. جمہوریت ہے اور جمہوریت مستحکم ہو گئی ہے تو ماشاء اللہ لگنے کا کوئی امکان نہیں.